حسد الفتى اذ لم ينالوا فضله، لوگ بہادر علماء سے حسد کرتے ہیں جب ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. والناس اعداء لما جہلوا، اور لوگ بے قدری کی وجہ سے جاہل رہتے ہیں. آپ کو کہیں گے آپ کو استاد وطروں کے بعد نفل نہیں مانتے، شوال کے 6 روزے نہیں مانتے، مسجد سے گزرنے نہیں دیتے، پانچے نیچے نہیں ہونے دے رہے، معشوق کے منس آنکھ کے بنزدیک تو زشتست، دل کا شکایت ظاہرها عن کے آرو. یہ وہ اعتراضات ہے جس کا اندر علم سے بھرا ہوا. ملتان قاسم العلوم گیا تھا، ختم بخاری کے لیے بلایا تھا. وہاں ایک عالم نے جو نیا نیا محقق بنا ہے، علماء کی مجلس تھی، 30-40 علماء بیٹھے، جلسے کا پروگرام تھا. کچھ دیر بعد بخاری ختم شروع ہونے والا تھا. مجھے کہا کہ میں نے آپ کے احسن العطر کا رد کیا ہے 24 صفحے میں، اگر آپ بے عزتی نہ سمجھے تو ابھی دے دیتا ہوں، اور اگر بے عزتی سمجھتے ہیں تو بعد میں بھیج دوں گا. میں نے ان سے کہا کہ میں صرف 3 باتیں پوچھتا ہوں، اس کے بعد رسالہ آپ سے یہی لیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ رسالہ آپ نے بیداری میں لکھا ہے یا سوتے میں لکھا ہے؟ کہ میں نے جاگتے ہوئے لکھا ہے اور بہت زبردست دلائل ہے، سپاہی ازان خپلستائی. میں نے کہا تو ٹھیک ہے، جب آپ نے بیداری میں لکھا ہے تو میں صرف 3 باتیں پوچھتا ہوں. پہلی بات یہ کہ حدیث اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کا مقابلہ کسی قولی حدیث سے آپ نے اس میں ثابت کیا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا کا کم از کم مقتضا کیا ہے کہ وطروں کے بعد نفل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو 40 علماء سب نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے. الامر للوجوب تو ہے ما لم تقم قرینہ علی خلافی، مستحب تو کم از کم ہے کہ نہ پڑھا جائے. میں نے کہا میں نے اس میں لکھا ہے کہ فقہ حنفی کی کسی کتاب میں وطروں کے بعد نفل کا ذکر نہیں ہے. تم نے کتنے فتاوا اور معتبرات کی نشاندہی کی؟ میں نے کہا لاؤ کتاب. کہنے لگے بس ختم ہو گئی. بس ذرا سی بات سے برسوں کے یارانے گئے، پھر بھی اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. محقق صاحب کی تحقیقی سمندر چند لمحوں میں غائب ہو گئے. 100 بار آزمودم ازولی نبود سودم، 100 بار آزمودم ازولی نبود سودم، من جرب المجرب حلت به الندامات. بنگلہ دیش میں سلہٹ میں قاضی بازار میں جامع مدنیہ میں بیٹھے تھے. بس اب ابھی پہنچے تھے، 2-3 گھنٹے ہوئے. ایک مولوی آیا، ٹیڑھی پیڑھی پگڑی باندھا ہوا تھا، بویں چھپے ہوئے تھے، بڑا ڈنڈا ہاتھ میں تھا. السلام علیکم، این الشیخ جرولی الذي جاء من پاکستان وینہا الناس عن الرکعتین بعد الوتر وہما ثابتتان بالحدیث. تو وہ ہمارے لوگ اٹھے. میں نے کہا آرام سے بیٹھے. میں نے کہا ہاں انا زرولی وانا موجود، وانا الذي كتب في هذا الموضوع واثبت بالدلائل القاهره والبراهين الباهره بان الافضل والاولى الا يصلى بعد الوتر شيء من النوافل. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. وماذا قال فقهاؤنا لم يصنفوا فيه شيئا، وما ذكروا بعد الوتر ركعتين فی احدى کتب من کتب هذا المیدان. السلام علیکم. سارا پسینہ ختم ہو گیا. پھر میں جہاں جاتا تھا وہ ساتھ چلتا تھا. ایسا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. تو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو کہا کہ خواب بھائیوں کو نہ بتاؤ، کہیں آپ کے خلاف کوئی سازش نہ کرے.
بالکل واضح خواب ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، تاکہ بیٹوں کے بارے میں بدگمانی نہ ہو. حضرت فرماتے شیطان ان کو آپ کے خلاف اکسا دے گا کہ 11 ستارے تو ہم ہیں، یہ بڑا ہو کر کے ہم اس کا سجدہ کریں گے، اس کو آج ہی کیوں ختم نہ کریں. خواب رویا 3 قسم کا ہے. اس ایک کو کہتے ہیں تصویر شیطان، تصویر سین سے شیطان کا خلق مل کرنا، اس کا کوئی تعبیر نہیں، بیکار ہے. تصویر الشیطان، شیطان نے جال سازی کی جیسے بدعتیوں نے کی، یہ تو ان کا بڑا ابا جان ہے. دوسرا خواب ہے ادغاث احلام، جیسے ہمارے لوگ جو چاول کم کھاتے ہیں وہ چاول کھا لے تو وہ کہتے ہیں میں نے چوتھے آسمان میں چھلانگ ماری، 5 میں چلا گیا. آسمانوں میں چھلانگیں مارو، وہ چھلانگیں نہیں ہیں، وہ پیٹ میں گیس جمع ہوا ہے، آسمان نہیں ہے. یا بنگالی نے ہمارے ملک کی روٹی سالن کھایا تو اس کو بھی نظر آتا ہے کہ میں در کے اسفل میں چلا گیا. اس کی کوئی تعبیر نہیں. اس کو کہتے ادغاث احلام، پرانندہ خواب. جیسے برسات میں کوئی بارش دے کے، سمندر کے کنارے پر رہنے والے سمندر دے کے، اونٹ پالنے والے اونٹ دیں گے، گوالے بھینس دے کے، یہ ادغاث احلام. کوچوان تانگا چلانے والا جب سو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تانگا چل رہا، گھوڑے کو دوڑاتا ہے. اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، وہ تو چلاتا ہی ہے. ابھی میں نے درس میں آنے سے پہلے آرام کر رہا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ تقریباً ملک بھر کے علماء موجود ہیں اور بعض علماء کو سامنے دیکھا یہاں سے نظر آتے ہوئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز سا ہو گیا کہ حضرت عمر تشریف فرمائے سامنے. خواب میں بالکل کندھے بھاری ہو گئے، یکدم اٹھ گئے. خود حیران ہو کہ واقع سورت یوسف سے حضرت عمر کا کیا تعلق ہے، سوائے اس کے کہ حضرت عمر بھی قرآن سن کے ایمان لائے، قرآن سنا تھا. اور قرآن کریم نے سورت یوسف احسن القصص کہا ہے.